السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائی، آپ نے سوال اٹھایا ایک زبیر نامی ناسبی شخص کے حوالے سے جو اکثر قرآن پاک کی آیات کو بھی تبدیل کرتا ہے اور احادیث متواتر کے بھی معنی بدل دیتا ہے۔ اس ڈاکٹر زبیر کی میں نے ایک ویڈیو دیکھی جس میں یہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کو اس طرح پیش کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سابقون الاولون کی اتباع کا حکم دیا تو معاویہ بن سفیان کو وہ سبقت لے جانے والوں میں گردان رہے تھے، اور اس کی مثال یہ دے رہے تھے۔ ایک اور آیت جو معاویہ کی خلاف پڑھی جاتی ہے، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجات۔ معاویہ کو اس نے یہ کہا، یہ فتح سے پہلے ایمان لے کر آیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اولئک اعظم درجات، ان کے بڑے درجات ہیں، یہ فتح سے پہلے والے فتح کے بعد والوں سے افضل ہے۔ اور واہ عمار تقتل کفیت الباغیہ، جب اس نے دیکھ لیا کہ یہ حدیث متواتر ہے، 30 سے زیادہ صحابہ کرام اس کے راوی ہیں، ہر محدث یہ حدیث لے کر آیا، اور اللہ کے نبی کی یہ غیبی خبر عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا۔ اب گروہ بھی باغی ثابت ہو گیا، قتال بھی ہو گیا، تو یہ اس ڈاکٹر زبیر نامی شخص نے باغی کے معنی بدلے۔ اس نے کہا اب باغی کہہ دو چاہنے والے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہیں چاہنے والے، یعنی قتال کا بدلہ چاہنے والے، یعنی جنہوں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، ان سے بدلہ چاہنے والے کو بھی بغا کہا جاتا ہے، یعنی کہ چاہنے والے کو بھی باغی کہا جاتا ہے۔ یہ مطلب نکالا، اور معاویہ کو چاہنے والا رکھ لیا، چاہنے والا رکھ لیا، یعنی کہ وہ چاہتے تھے قتال، قصاص چاہنے والے تھے وہ، اور حضرت عمار یاسر کو شہید کر ڈالا۔ حضرت عمار یاسر کو معمولی انسان ہے، کیا حضرت علی معمولی انسان تھے، خلیفہ راشد نہیں تھے؟ ان سے ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر عمر عثمان سے کوئی قتال کرے تو کیا یہ اس کو بھی یہی کہیں گے کہ حضرت ابو بکر عمر سے قتال کرنے والا بھی حق کے قریب ہے، تھوڑا قریب ہے، وہ زیادہ قریب ہے؟ اب یہ قرآن کی ایک اور آیت جو بھی ہمارے ایک بھائی نے بتایا کہ وہ اس کے معنی اس طرح لیتے تھے، ٹھیک ہے، ہم ان کو سب سے پہلے عربی سکھائیں گے۔ عربی ضرب المثل میں اقربہم للایمان یا اقرب الی الحق یا اولا بالحق کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کے مقابلے میں جو بندہ ہے وہ بھی تھوڑا قریب ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ اقرب کا مطلب یہ نہیں کہ وہ قریب ہے کوئی دوسرا زیادہ قریب ہے یا کم قریب ہے۔ تو آئے ہم ان کو قرآن پاک کا اسلوب سکھاتے ہیں۔ یہ عربی زبان کا اسلوب ہے جس کو اقرب یا اولا، یہ حق پر ہی ہوتا ہے اور اس کا مخالف گمراہی پر ہوتا ہے۔ تو اس کی مثال بھی ہم قرآن سے دے دیتے ہیں۔ اللہ کرے یہ زبیر نامی شخص جو ناسبی ہے اس کو عقل آ جائے۔ سورہ آل عمران اٹھائیں اور اس کی 167 نمبر آیت پڑھ رہے ہیں، جس میں اللہ رب العزت، یہ آیت تو پوری کیا پڑھنی ہے، ان کو صرف اتنے بتا دیتے ہیں، وہاں جائیں، آیت میں لکھا ہوگا للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، یعنی جب ان سے کہا جاتا ہے منافقین سے کہ وہ لڑے اللہ کے راہ میں، جن سے تو آؤ وہ جہاد کرو، یعنی کافروں سے کو ہٹاؤ، تو وہ کہنے لگے اگر ہم لڑائی جانتے ہوتے تو ضرور ساتھ دیتے، یعنی منافقین کو مخاطب کیا جا رہا ہے اور ان سے جانا جا رہا ہے کہ جہاد کرو، مگر وہ کہتے ہیں کہ ہم لڑائی جہاد کرتے ہوتے تو ہم ضرور ان کافروں کے ساتھ جہاد کرتے۔ آگے اس کا ترجمہ ہے کہ وہ اس دن بنسبت ایمان کے کفر سے بہت قریب تھے، یعنی یہاں منافق کو کفر کے قریب، اور اس کا مطلب ہے کہ جو مومن ہے وہ بھی کفر کے کم قریب ہے اور منافق کفر کے زیادہ قریب ہے۔ بھئی منافق کفر پر ہی ہے اور ایمان والے تو کفر پر نہیں ہیں۔ صحابہ کرام کیا کفر کے قریب تھے اس دن؟ یہ صحابہ کرام سے مخاطب ہوا جا رہا ہے نا، کہ جس دن جنگ کے دن جب اللہ کے نبی نے پکارا تو انہوں نے اللہ کے نبی کی پکار پر یہ کہا کہ ہم نہیں لڑائی وغیرہ جانتے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس دن وہ جو کفار تھے نا، وہ مومنین کے مقابلے میں کفر کے اقرب ایمان، مسلمانوں کو اقربہم للایمان کہا کفر کے مقابلے میں، اور کافروں کو کفر کے قریب کہا۔
تو یہ قرآن پاک کی لغت میں نے بتا دی، خود سے جائیں، آیت کھولیں، قرآن پاک کی سورہ آل عمران کھولیں، اس میں آیت 167 لیں اور اس کو آرام سے پڑھیں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ اب آ جاتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے لشکر کو، بس یہ خارجی بنا کے رکھ دیا۔ خوارج کا ظہور اس وقت ہوا جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جنگ جمل کر لی، جنگ صفین کر لی، اور جنگ صفین جیتنے والے تھے کہ جب حضرت معاویہ کے لشکر والوں نے قرآن نیزوں پر اٹھا لیا۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا قرآن کو سینے سے لگا کے رکھنا، قرآن کو اپنے پکڑ کے رکھنا، انہوں نے قرآن کو سینے سے لگانے کے بجائے، قرآن کو پکڑنے کے بجائے نیزوں پر اٹھا لیا، اور اہل بیت سے کہا اچھا سلوک کرنا، اہل بیت کے بھی سر نیزوں پر اٹھا لیے۔ خیر یہ تو ایک الگ بحث ہے۔ واپس پلٹتے ہیں کہ جب حضرت علی کا لشکر بالکل معاویہ بن سفیان کو بالکل پکڑنے کے لیے ان کے خیموں تک پہنچ گئے تو انہوں نے قرآن نیزوں پر اٹھا لیے۔ یہاں انہوں نے کہا کہ آپ اور ہمارے درمیان قرآن فیصلہ کرے گا، جس کی وجہ سے تحکیم ہوئی۔ اس تحکیم میں ایک جو حکمین میں سے ایک حکم اپنی بات کہہ کے مکر کے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے مقابلے حضرت ابو موسیٰ اشعری جو تھے نا، ان کو انہوں نے دھوکہ دیا، آپس میں لڑے، ایک دوسرے کے دستوں گریبان ہوئے۔ لہٰذا اس تحکیم سے ناراض ہو کر یہاں خارجی کا ظہور ہوا۔ خارجیوں نے ناراض ہو کر انہوں نے کہا حضرت علی کی انہوں نے بیعت کی ہوئی تھی، انہوں نے کہا یہ معاویہ کے ساتھ تحکیم نہیں کرنی جو کرنی چاہیے تھی۔ خوارج تحکیم سے ناراض ہوئے ہیں، خوارج اس چیز سے ناراض ہو کر انہوں نے کہا معاویہ واجب القتل ہے، اس کے ساتھ آپ کیوں تحکیم کرتے ہیں، کیوں مذاکرات کرتے ہیں، قتل کرو، اس کو ختم کرو۔ یہ باغی ہے خلیفہ راشد کا، یہ بدری احدی صحابہ کرام سے قتال کر رہا ہے، یہ اہل بیت سے قتال کر رہا ہے، یہ خلیفہ راشد سے قتال کر رہا ہے۔ تو لہذا حضرت علی کرم اللہ وجہ دین کا علم رکھتے تھے، اگر کوئی دوران جنگ بھی کافر بھی مذاکرات یا صلح کی پیشکش کرے تو قبول کرنی چاہیے۔ معاویہ نے مذاکرات اور صلح کی پیشکش کی جو کہ پائے تکمیل تک نہ پہنچی، دھوکہ دیا گیا اس میں بھی۔ اس کا ایک الگ سے ٹاپک ہے، آپ سوال کریں گے تو میں اس میں تحکیم کا پورا واقعہ سناؤں گا آپ کو، اور محدثین کی متفقہ حدیثوں کے ذریعے۔ بہرحال یہاں خوارج جو تھے ناراض ہو کر انہوں نے حضرت علی کو کہا کہ تم معاویہ سے تحکیم اور صلح کے بات کو مان کر کافر ہو گیا، تو معاویہ کو تو وہ پہلے ہی کافر جانتے تھے، لہٰذا یہ کہنا کہ بس سارا کچھ باغی کر رہے تھے، باغی یہاں پر ظہور ہوا ہے ان کا۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ حضرت علی کی ہر جنگ پر لسان صدق کی مہر ہے۔ اللہ کے نبی پورے انتظامات کر کے گیا حضرت علی کے لیے، اللہ نے بتا دیا تھا کہ اے منافق اور ناصبی ہر دور میں اٹھتے رہیں گے اور حضرت علی کے اوپر الزام لگائیں گے کہ یہ کم قریب ہے، یہ زیادہ قریب ہے، یہ بھی صحیح ہے، یا خوارج آ گئے۔ لہٰذا جنگ جمل ہو، اللہ کے نبی نے حضرت علی کو حق پر قرار دیا۔ سامنے کون تھا؟ حضرت طلحہ، زبیر اور معاشہ سلام اللہ علیہ کا۔ صفین ہو، اللہ کے نبی نے حضرت علی کو قرار دیا حق پر۔ سامنے کون تھا؟ معاویہ بن سفیان، مغیرہ بن شعبہ، عمر بن عاص، بصر بن عرطہ، ولید بن عقبہ، یہ سارے کے سارے غلطی پر تھے۔ اور جمل کے بعد، صفین کے بعد نہروان، اس میں خوارج تھے، وہ تو اللہ کے نبی نے فرمائی دیا کہ میں بھی ان کو پاؤں تو ان کے ساتھ قتال کروں۔ لہٰذا ہر جنگ میں اللہ کے نبی نے ان تینوں گروہوں کو غلط قرار دیا، اور اللہ نے بھی تین گروہ بنائے سورہ توبہ میں۔ ایک سابقون الاولون، جن کی احسان سے اتباع کا حکم دیا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ ہے پہلا گروہ سابقون الاولون کا جو جنگ جمل میں آیا۔ اب ہے دوسرا گروہ، منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، ملے جلے اعمال والا گروہ، یہ ہے معاویہ کمپنی، ان پر بھی حضرت علی حق پر تھے۔ اب یہ تیسرا گروہ ہے مرض النفاق، جن کے اندر نفاق گھر کر چکا تھا، لا تعلمہم نحن عالمہم۔ ایک کے بعد میں اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ یہ تیسرا گروہ جو ہے یہ پکے ٹھکے منافق اور خرج من الایمان۔ تو منافق کیا حق کے کم یا زیادہ قریب ہوتا ہے؟ کہ ایمان والے صحابہ کفر کے کم یا زیادہ قریب تھے؟ یہ اقربہم للایمان اولا بالحق، اقرب من الحق کا مطلب یہی ہے کہ وہ حق پر ہی ہے، اس کا مد مقابل باطل پر ہی ہے 100%۔ معاویہ بن سفیان حضرت خلیفہ راشد کے مقابلے میں 100% غلط تھے، حضرت علی 100% صحیح تھے۔ اسلام یہ نفاق والا موضوع نہیں بتاتا کہ تھوڑا ادھر اور تھوڑا ادھر، پورے
اسلام میں داخل ہونا ہے، پورے پورے خلیفہ راشد کی بیعت پہ آنا ہے۔ تو لہٰذا یہ زبیر ہو، ناصبی، یہ نور پوری اور عمر پوری ہو، نواسب، یہ ننگے سر والے دو بھائی ہوں، یہ جو کوئی بھی ہو، یہ اس طرح کے ناصبی آتے رہیں گے اور اپنی قبر بھاری کرتے رہیں گے، اور بیان کیا کریں گے؟ صحابہ کا دفاع۔ علی کو صحابی بھی نہیں سمجھا، حضرت حسن حسین کو صحابی نہیں ہے، عمار یاسر صحابی نہیں ہے، خلیفہ راشد صحابی، بدری احد صحابی، بیعت رضوان کے صحابی تو سارے حضرت علی کے ساتھ ہیں۔ معاویہ بن سفیان کے ساتھ ایک بدری صحابی نہیں ہے، اور سارے بدری بھی ہوتے پھر بھی اللہ کے نبی نے حق پر حضرت علی کو قرار دے چکے ہیں۔ تو لہٰذا یہ امت کا اجماع ہے، حضرت علی ہر جنگ میں حق پر ہے۔ یہ ناصبی آ کر امت کی اجماع کو توڑنا چاہتے ہیں، شرقاً غرباً کسی سے پوچھ لیا جائے، کتب اربع کے کتب ستہ میں محدثین اور اضلاء اربع اور تمام کے تمام تواریخی کتابوں میں بھی پڑھ لیں، حدیث کی کتابوں میں پڑھ لیں، خلافت من بعد ثلاثون سنہ ثم تکون ملکا عضودا، خلافت 30 سال ہے، اس کے بعد ظالم بادشاہت ہے۔ ان ظالم بادشاہوں کو ہم صرف ان کی تکفیر نہیں کرتے، ان پر لعنت نہیں بھیجتے، بس اس سے بڑھ کر ہم اپنی زبانیں بند رکھتے ہیں۔ لیکن اگر یہ بار بار اس طرح بیان کر کے حضرت علی کی مخالفت میں اٹھیں گے آج کے نام نہاد سو کال اسکالر اور ڈاکٹر، تو پھر ہم بتائیں گے پھر کتب ستہ کے محدثین حضرت معاویہ کے بارے میں کیا کیا باتیں لے کر آئے ہیں۔ ہم پھر ابو داؤد، مسند احمد، مسلم شریف اور ابن ماجہ، نسائی اور بخاری شریف سے یہ ساری باتیں دکھائیں گے، جس سے کہ ان کو پھر شرم آ جائے گی، یہ پھر شخصیت پرستی سے ہم ان کو باہر نکالیں گے۔ لہٰذا اپنی زبانوں کو بند رکھیں اور خلیفہ راشد پر انگلی اٹھانا بند کریں، نہیں تو پھر ہم بتائیں گے کہ طلقاء اور طلیق ابن طلیق کی کیا حیثیت تھی اور اسے کیا کرنا چاہیے تھا، اللہ نے اسے کیا حکم دیا تھا، نبی نے اسے کیا حکم دیا تھا، اور خلیفہ راشد نے اسے کیا حکم دیا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔